بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی وہ عظیم سلطان جس سے آج بھی سارا ہندوستان ڈرتا ہے۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا، کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آئے اور کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پیچھے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فیاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ فریادی بولا، آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد اور زیادتی کرتا ہے۔ غزنوی نے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ فریادی کہنے لگا، شاید اب چلا گیا ہو۔ غزنوی نے فریادی سے کہا، دوبارہ جب آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو بھی پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ فریادی بولا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ غزنوی نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنا، ان سب کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے بتایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی جرت صرف میرے کسی بیٹے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ باپ کی شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہ کھایا تھا نہ ہی پانی پیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں حکمران۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔